تواڈے دین دے اندر شامل ہو رہے ہیں، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ جماعت، برادریاں دیاں برادریاں دے پنڈاں دے پنڈ دے شہراں دے شہر، علاقیاں دے علاقے، لوگ جمع ہو کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ چاہ رہے ہیں، میرے پیغمبر دا کلمہ پہ پڑھ دینے۔ جب کہ مکہ فتح ہون تو پہلا کدھرے کوئی ایک بندہ اسلام قبول پیا کر دے، کدھرے کوئی دو بندے اسلام قبول کر رہے ہیں، کدھرے جناب کوئی 4 5 10 بندے، یعنی قلیل تعداد اندر تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہوندے آ رہے ہیں۔ ایک ایک گھر دے وچوں ایک ایک بندہ یا دو دو بندے یا کئی گھرانے ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جنہیں پورے پورے گھرانے مسلمان ہو گئے، لیکن جڑی اصل میرے مالک نے کامیابی اپنے محبوب نو فرمائی ہے بخائی ہے نا، وہ مکہ فتح ہون تو بعد دیئے جماعت در جماعت در فوج در فوج لوگاں دا اسلام کے اندر داخل ہونا تے میرے مصطفیٰ نے قدمہ کے اندر ہونا۔ آئیے حضرات ہونے کے دی اسلام میں ابتدا تو کل سنا دیا رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب جو دیکھی نا کئی دفعہ میں بیان کر چکے ہوں، میرے آقا نے خواب اپنے یاراں کو بیان کی تھی، رب نے مینوں بخایا اپنے یاراں سجنا بیلیاں دے نال، میں رب دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں تے رب دے گھر دے طواف پیا کرنا۔ ایک خبر سنی پیغام سنیا خواب دی صورت اندر تے نبی دیاں یاراں دے اندر خوشی دی ایک لہر دوڑ جاندی ہے، عرصہ ہو گیا ہے رب دا گھر نہیں ویکھ سکے نا۔ حضرات توجہ کرنا، اس پیغام خواب دی صورت اندر مل جان تو بعد نبی نے بھی تیاریاں کیتیاں تے نبی دیاں یاراں بھی تیاریاں کر لیا۔ اے 1400 دی تعداد اندر میرے پیغمبر دے صحابہ اے مکہ مکرمہ دے قریب پہنچنے نے، اے جڑے احرام دی صورت اندر دو چادر اپنے جسم تے زیب تن کیتیاں ہوئیاں، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے تے اطلاعاں ملدیاں نے، مکے دیاں لوگاں نے رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں نے، انہاں نے اپنے جواناں دیاں تیاریاں کروا لیاں نے، اسلحہ دے نال لوگاں کو لیس کروا لیا کہ اسی مکہ مکرمہ کے اندر محمد کریم علیہ السلام نو اور وہ دیاں صحابیاں نو داخل نہیں ہون دینا۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے نال سفارتی معاملات قائم رکھے، انہاں دے نال باہمی گفتگو کرن لئی، اس گل تے رضامند کرن لئی، اپنا پیغام انہاں تک پہنچان لئی کہ اسی لڑائی دے ارادے نال نہیں آئے، اسی تے صرف بیت اللہ دیاں زیارتاں نہیں آئے ہیں، موقع دے دیو چند گھڑیاں یا چند دن اس مکے دے اندر گزار لئیے۔ انہاں مکے دیاں سرداراں قریشیاں نے گیا نہیں، کسی صورت بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات آگے دے دوران کچھ لوگ مکے دی طرف بھی ہوندے رہے، کچھ تمکیاں دے پیغام بھی میرے مصطفیٰ کو ملدے رہے، دور جا واپس انجی دے اندر تیرا بھلا تے فائدہ، لیکن میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے انہاں دی ایک بھی دھمکی نو اپنی خاطر نہیں لے آندا، انہاں دے ایک بھی ڈاٹے پیغام نو میرے پیغمبر نے اپنے دل دے سوار نے کیتا، یاراں دے نال حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے رہے۔ آخر پہ ایک بندہ سہیل نامی آ جاندا ہے، میرے آقا اوندے نو پھردے نے تے اپنے یاراں نو پیغام دیندے نے، یارو لگدا ہے اللہ نے سہولت والا معاملہ فرما دیتا ہے۔ اے سہیل نامی نام تو لے کے نا میرے آقا نے ساتھیاں نو خبر پہنچا دیتی، بہرحال اس سہیل دے آؤن دے نالی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال انہاں نے صلح دیاں شرطاں طے کرنیاں شروع کر دتیاں، اور جنیاں بھی شرطاں میرے پیغمبر دے نال انہاں طے کیتیاں نے، میرے نبی ہر شرط انہاں دی قبول فرمائی جا رہے نے، شرطاں طے ہو جاندیاں نے، انہاں دی تحریر ہو جاندی ہے، ضبط تحریر اندر لے آیا جاندا ہے، او دے تے شان بھی انگوٹھے بھی مہر بھی میرے محمد کریم دی لگ جاندی ہے، یعنی میرے آقا ایدری ہو گئے نے انہاں دیاں شرطاں دے، انہاں بھی اپنا سین انگوٹھا مہر وغیرہ لگا دی کی جاندی ہے۔ ہاں ہاں جی میری یہ
ساڈیاں شرطاں طے ہو گئیاں فریقین منظور نے مقبول نے میرے آقا نے اپنے یاراں نوں فرمایا چلیے یار واپس مدینہ پاک دے اندر ہن جڑے بیت اللہ دی زیارتاں لئی کئیاں سالاں دے تڑپے حسن نال انہاں دے جذبات دا عالم کی سی پریشان ہو جاندے نے چہرے بھر جاندے نے سونیا محبوبہ بغیر بیت اللہ دی زیارتاں دے خالی ہی مدینے واپس لوٹ جانا ہے ایک دے ایک گل دی سمجھ نہیں آئی تے دوسری گل اے کہ ساری شرطاں اساں انہاں دیاں من لئیاں نے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں رب دا رسول ہاں میں رب دا پیغمبر ہاں ساری گلاں سنن تو بعد ہی کوئی جواب میرے پیغمبر دا جدا مانا مفہوم ہے سوال کرنے والے ہو اے میں جنیاں بھی شرطاں کافراں دیاں منیاں نے اپنی مرضی نال نہیں مصطفیٰ نے اپنے خدا دی مرضی نال منیاں نے اللہ دی مرضی نال منیاں نے اے بے چینی کافرے کے اندر پائی جاندی ہے اے راحت دا پہلے میرے آقا نے دیکھیا میرے آقا علیہ السلام دے کول جبریل آ جاندے نے رب دا پیغام لے کے اے جڑی میں سورت دی ابتدائی آیت پڑھی ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا سونیا محبوبہ آپ بھی خوش ہو جاؤ تے اپنے یاراں نوں بھی پیغام دے دیو ایڈوانس رب کریم دی طرفوں فتح تے قلب دیاں مبارکاں نے سونے ہو میرے آقا نے صحابہ نوں جمع کر لیا قافلہ چلدا سی آقا نے روک لیا سارے صحابہ نوں جمع کر کے میرے آقا نے رب دا پیغام سورہ فتح دی شکل اندر اپنے یاراں نوں تلاوت کر کے سنا دیتی ہے کیونکہ وہی دی صورت قرآن دی صورت اللہ بھی فرمائی مصطفیٰ نے پڑھ کے سنائی ہے کیڑے چہرے کے پجے پجے سننا انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے اور وہ خوش ہو جاندے نے کہ خیر ہن کوئی گل نہیں اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا حضرات توجہ کر دے جایا نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیڑیاں انہاں دے نال شرطاں طے کیتیاں سن انہاں دے وچوں ایک شرط سی کہ 10 سال تک مکے تے مدینے دے لوگاں دے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئے گی 10 سال تک امن دا پیغام ہے کوئی جنگ نہیں ہوئے گی اور کوئی کسی قسم دا فتنہ فساد نہیں ہوئے گا ایدے تے میرے پیغمبر نے ایجری میرے نبی علیہ السلام نے کیونکہ اپنی طرف ہاں کہہ دی تھی کہ مینوں بھی منظور ہے اس لئے کہ رب نے اپنے نبی نو دنیا اندر پیغام امن دے کے مبعوث فرمایا ہے میرے آقا پیغمبر امن بن کے آئے میرے آقا پیغمبر امن دے پیغام امن لے کے آئے ہیں میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام انہاں شرطاں دے وچ ایک شرط بھی ہے کہ پورا عرب دا علاقہ ہے ایتھے مختلف برادریاں نے تے مختلف قبیلے نے انہاں برادریاں دے وچوں انہاں قبیلیاں دے وچوں انہاں نوں آزادیاں ہونگیاں کیڑا مدینے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے نال شامل ہونا چاہتا ہے انہوں کھلی آزادی ہے اور کیڑا مکے دیا قریشیاں وال جانا چاہتا ہے انہوں بھی کھلی آزادی ہے دو قبیلے نے ایک قبیلے دا نام بنو بکر ہے ایک قبیلے دا نام بنو خدا ہے جڑے بنو خدا قبیلے دے لوگ نے برادری نے او میرے آقا محمد کریم دے ساتھی بن جاندے نے میرے آقا دے حلیف بن جاندے نے اے دی اندر غیر مشرک اے دی اندر غیر مسلم بھی نے اے دی اندر مشرک دے کافر بھی نے لیکن اس قبیلے دے برادری اندر کافی تعداد اندر مسلمان بھی موجود نے ایسے چیز کو بنیاد بنا کے انہاں میرے محبوب علیہ السلام دا ساتھ نبھانا میرے پیغمبر دی امن والی چھتری دے اندر آنا پسند کر لیا بنو خدا دے قبیلہ اور انہاں دے مقابلے بنو بکر سی اے مکے والے کافراں دے نال مل کے بنو خدا تے بنو بکر انہاں دی
والے نسل دادے پردادے تو پچھوں جدوں بھی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا ایک دوجے دے قبیلے تے چڑھ دوڑ دے جی بیبیاں نو مار دے بچیاں نو مار دے جواناں نو مار دے بزرگاں نو مار دے کدا دانا نہیں جمدا اور ہن 2 سال گزر گئے 6 ہجری نو معاہدہ ہویا 7واں سال گزر گیا 6 ہجری اور 8واں سال آ گیا 8ویں سال دے شعبان دے مہینے دے اندر جیڑا کہ رمضان تو پہلا ہے شعبان دے مہینے دے اندر جیڑا بنو بکر قبیلہ ہے نا جیڑا مکے دے کافراں دے ساتھ ہو گیا سی اے لوگ جاندے نے مکہ مکرمہ دے اندر انہاں مکے دے سرداراں تے مکے دے قریشیاں دے نال ساز باز کردے نے اور مکے دے سرداراں نے نوجوان بھی دیتے فوجیاں دی صورت اندر اتنا تلواراں بھی دیتیاں تیر بھی دیتے تے خنجر بھی دیتے اتنا گھوڑے بھی دیتے اپنے قبیلے حمایتی دی انہوں نے پوری طرح مدد کی تھی پھر ایک رات پروگرام طے کر دینے رات ہنیرے دے اندر شب خون مار دینے اس قبیلے تے حملہ ہوندے نے قبیلہ بنو قبیلہ خدا جنہاں نے ساتھ میرے محمد کریم دا پسند کر لیا سی اینا چونکہ اچانک حملہ کر دیتا اس اچانک حملے دی صورت اندر قبیلہ بنو خدا جڑے میرے محمد کریم دے ساتھی بن گئے سن اینا دے بچے بھی ذبح کر دیتے اینا دے جوان بھی ذبح کر دیتے اینا کی عورتاں بھی ذبح کر دیتیاں ایک سمجھ لے کہ ایک ظلم دی ہنیری سی جڑی چل جاتی ہے خون دیاں ندیاں بہہ جاندیاں نے اور چونکہ ایک قبیلہ مکے دے قریب مدینے تو دور ہے اس قبیلے دے لوگ نس کے مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہو جاندے نے پر مکہ مکرمہ دی نہیں رب دے گھر بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاندے نے اور پچھوں مکے دے بڈھے کو واسطے نہ مکے دا احترام کردے نے نہ بیت اللہ دا احترام کردے نے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے بنو خدا دے لوکاں نوں وی انہاں نے اوتھے بھی معاف نہیں کیتا انہاں نے رب دے گھر دا بھی حیا نہیں کیتا اللہ دا توجہ کریا نے ایک بندہ اوتھوں اپنی جان بچاندا زخمی حالت اندر بیچارہ رڑیا کھلیا تے سفر کردا کئیاں دناں بعد کیونکہ 500 یا 600 میل دا سفر ہے اوتھوں بندہ دوڑدا ہے اپنی جان بچا کے مدینہ پاک اندر پہنچدا ہے تے مدینہ پاک دے اندر میرے نبی دے قدم جا کے آگے اپنا داستان جنوں سنانا شروع کر دیندا ہے انہاں مکے دیاں لوکاں دی اور بنو بکر دی داستان ظلم والی سنانی شروع کر دیندا ہے اے بھی اتھرو نہیں رکدے تے میرے مصطفیٰ دے آنسو بھی نہیں رکدے اے داستان ظلم حضرات اور جدوں بھی دیکھیا مسلماناں دے ظلم دی انتہا کی دیا جملہ یاد رکھی میرا او 1400 سال پہلا بھی دیکھ رہا ہے کہ دیکھے موسیٰ کلیم اللہ کا دور بھی کہ دیکھے عیسیٰ روح اللہ کا دور بھی حضرت دیکھے حضرت ابراہیم پیغمبر کا دور بھی کیڑا بھی زمانہ دیکھے گا کافران جدوں بھی موقع ملے ہے اتنا ظلم کی جاتے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے لیکن مسلمان دا وطیرہ اور مسلمان دا شیوہ بھی غور کری جاؤ میرے پیارے پیغمبر محمد کریم دی سیرت دی صورت اندر میرے آقا دے اخلاق دی صورت اندر میرے پیغمبر دے کردار دی صورت اندر عدالت جو کرنے جانا اے پرانا وطیرہ چلے آئے ہیں آج بھی دیکھنا ہے یہ تیرو سمجھ آ جائے کہ انڈیا دا بھی تیرو اگر وقت آؤں ہے کہ پھر کشمیر کی باتیں بھی دیکھ لے کہ ہونا دے کرانو قبرستان بنا دیتا ہوں اور ظلم دی انتہا آج دے دور دی کہانی پیا سنانا ہوں آج دے دور دی دیکھوں کہ چند سال پہلا چلا جائے چند سال نہیں پہنی شدیدہ ٹائم پیا گزر دائے ایسے گلوں 75 سال پہ گزر دے او دوں دے بچے آج بڑھے ہو گئے جنہوں سن 47 دا قدر کیا جاؤں گے سن 47 دے اندر یہ مسلمانہ دیاں پر بیبیاں
مسلمانوں دیا عورتاں اپنے آپ انڈیا دے سکھاں دے ہندوؤں دے کولوں بچان لئی ٹرین دا سفر کردیاں نے میں تے تاریخ دی برگردانی کیتی ہے خدا دی قسم ہے اے سن 47 دے اندر جدوں انڈیا پاکستان علیحدہ ہوئے تے لوگ انڈیا جو پاکستان آ رہے سفر کر رہے لوگوں نے اس ٹرین نو کھڑا کیتا ہے اینو کھلا رہا ہے جڑے بھی اسٹیشن تے موقع بنے ہے اینا انڈیا دے لوگوں نے ہندوؤں تے سکھاں نے رات اینا تلواراں تے بچیاں کرپاناں دے نال مسلماناں تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے حضرات ہوتے کوئی بھی ٹرین دی بوگی تے ڈبہ ایسا نہیں اور وہ دی کوئی سیٹ ایسی نہیں جتے مسلمان دی لاش نہ تڑپتی ہو حضرات پھر انڈیا جو پاکستان ہوں دیا رستے کے اندر کیڑی بھی کوئی نہر نظر آئی ہے اس نہر کا پانی بھی خون تے رنگین نظر آیا ہے تے مسلماناں دیا لاشاں تے نظر آیا ہے حضرات پھر ہوتے انہاں اپنے انگریزیاں دیا انڈیاں دے ہوتے اینڈ ماما دے کولو ماما دیا چھاتیاں ماما دیا سینیاں دے نال چمٹے بچے انہاں نے کھو کے اوپر کی طرف اچھالے تے نیوے تھلے انہاں نے دا کر دے دا ایک بچہ اینج کر کے اس نیلے دے ہوتے آ کے ڈگ دے حضرات کی دساں ان کی سمجھ لینی ہے کوئی موتی دے وچوں سوئی لگائی جا رہی ہے اور اس دھاگے دے اندر انہاں موتیاں نو پرویا جاندا ہے اے معصوم دودھ پیندے بچیاں نو بھی نیزیاں دے اندر پرویا گیا حضرات کوئی داستان کم کوئی پرانی بھی نہیں تے نویں پھر اس انداز دے اندر ویکھ نہیں یہ تو ویکھیگا تے ظلم دی داستان ہے انتہا کی داستان ویکھ لے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام دے زمانے پاک دے اندر جدوں تو مکہ ویکھے گا او مکے دی خون طویل بھی تے تو رنگین خون نبی دے یاراں دے خون نال رنگین نظر آئے گی حضرات آئی توجہ کرنا چاہیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14 اگست نو میرا اج دا نوجوان کس انداز نال منادا پیا توجہ کری میسج تیرے نہیں پیغام میں آ جیا بزرگا کم از کم تینوں دے سگل دا بتائے گا لوگ انڈیا جو پاکستان کیویں پہنچے نے حضرات سارا ٹبر نہیں پہنچ گیا کنا نے کیڑے لوگ شہید ہو گئے نے میں ہر سال کیا کرنا ہر سال اگست کے مہینے کے اندر اور خدا دا واسطہ جے جوانو اینا وڈیریاں باپیاں بزرگاں دے کول بویا کرو اینا دے کول او داستان دے ظلم سنیا کرو داستان دے کام سنیا کرو کدے ویکھیا نے او جے خون دیاں ندیاں پہندیاں پھر تینوں عقل آئے کہ تو تے 14 اگست نو واجے کیویں بجا لینا پھر تینوں سمجھ آئے کہ 14 اگست والے دن اپنے موٹر سائیکل دیاں او سلنڈر کٹ کے دے کس انداز دے نال اے سمجھ لے کہ تو اے واجے اے انڈیا دے خلاف نہیں پیا بجانا اے تو اپنی کسے بہن دی لاش تے واجا پیا بجانا ہے ظالما اے تھوڑے کے بجانا پیا اے تو اپنے کسے بزرگ بابے دی لاش تے بجانا پیا اے تو جڑیاں سردیاں وڈیاں بیڑیاں نے موٹر سائیکل دے سلنڈر کٹے نے اور سڑکاں تے ہوہا ہگارے دے لائے اور پھر بڑی عجیب حالت رہنے دے نوجوان دی ایڈا منہ ویکھو تے منہ تے بھی انہیں پاکستان دا سبد ہلالی پرچم بنایا ہے رنگ دے نال تے جناب تسی دیکھیا دے کئیاں جواناں نے اور بلکہ جوان منڈے تے منڈے رہ گئے کئیاں ساڈیاں بچیاں بھی 14 اگست سکولاں دے خصوصاً طور تے جڑی قمیض پہنی ہوئی ہے وہ پاکستان دے قومی پرچم دے سبد ہلالی پرچم دے نام اور پھر ٹیبلو شو ڈرامے میں بھی گل کر لگا 14 اگست تک 15 اگست تک 13 اگست تک منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں یاد رکھو میرے سونے مصطفیٰ مدنی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر لفظ جشن میرے پیغمبر کی زندگی میرے پیغمبر کی سیرت اندر مسلمان کدے جشن آزادی کے نام کدے جشن عید میلاد النبی کے نام دے
کہتے جشن نزول قرآن دے پاک دے نام تے، کہتے جشن عید غدیر دے خم دے نام دے ہوتے، کئی انداز تک جشن منانے شروع کر دیتے. جشن میرے پیغمبر نے نئی مشن دیکھیے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد گڈی جو بیٹھا ہے، کار جو بیٹھا ہے، گڈی جو بیٹھا ہے یا کئی نوے جو بیٹھا ہے، اتنے جھنڈا لگا پاکستان کا سبز ہلالی پرچم. کیا بات، سبز ہلالی پرچم ایدے چہرے تے بھی سبز ہلالی پرچم انہیں جناب لگوایا ہویا، یا انہیں اپنے سینے تے بیج لگوائے پاکستان دے پرچم دا، اور انہیں اپنی قمیض جڑی پہنی ہوئی ہے پاکستان دی پرچم دی سبز قمیض پہنی ہوئی ہے. سارا دنیا پاکستانی تے گڈی دے اندر جڑے گانے پہ چلدے نے وہ انڈیا گھر فٹے ہوتے مر نہیں جاتا. باپے و بزرگوں خدا کا خوف کرو تسی بھی اپنی اور جوان اولاد کی تربیت کا سنبھال. کچھ تو خدا کا خوف. پاکستان تماشا کی نے بنایا؟ اشیاء بنایا تماشا کون بنایا؟ اور پچھلے سالہ دیکھو، پچھلے سال بھی اور سال بھی شاید اس سال بھی تماشا بنا لگے. حکومتی سطح ہوتے وزیر اعظم تو لے کے وزیر تک، مشیر تک، جنرل تک، انہاں سارے میں چھوٹے چھوٹے واجے حکومتی سطح میں منہ جو پائے رہے، ایک مخصوص وقت انتظار سارے ایک لہتے ترتیب نال واجے بنا رہے ہیں. لیکن واہ میرے اللہ تیری تقسیم ہے، اے وزیر اعظم تے جنرل تے کرنل سمیت انہاں مشیرہ سمیت اللہ تو سارے نو بڑا سی بڑا چھڑے. کوئی انہاں جو بھاگ نہیں دیتا، ڈرامے کر رہے ہو. پاکستان دے نال پہلے دن تو کھلواڑ ہو رہا، پہلے دن یاد رکھو. یہ آہستہ آہستہ پاکستان کو کمزور کی. یہ سمجھو کہ جنہیں کسی درخت کی جڑ چوبے لگے، جڑ چوبے لگے، اور آج تک پاکستان کی بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی. آج تک جذباتی نعرے، کوئی عمران خان کے پیچھے پاگل نہ پھر جائے، کوئی نوازشریف کے پیچھے پاگل نہ پھر جائے. خطبہ جمعہ میں کہ لوگوں کا نہ جائے گا خطبے دیتا، کوئی سرداری کے پیچھے پاگل نہ پھر جائے. اور یہ اللہ نے بتاؤ اتنی کو محبت کری اسی اپنے سوال خدا نے ثابت کر چھڑی ہے، اور مدینے والے مصطفیٰ نے ثابت کر چھڑی ہے، اور اتنی کو محبت کری اسی اپنے رب نے قرآن نے نام ثابت کریے. اللہ کی قسم ہے ایک مہینہ دے دور کی بات ہے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرے گا میرے تیرے حالات بدل جان کے پاکستان کے حالات بدل جان. پاکستان کا مطلب کیا اودا دے اس کلمے کے اوپر اساں لکھاں جانا ساڈے بڑے خدا دی قسم ہے. اج مینوں یاد ہوندا ہے میرے باپ دے محترم کئی دا ہوندا سی نا کہ پاکستان 1947 کی جو داستان سناتے سن اساں نے کہ اللہ پاکستان بن کے گئے تو سمجھو نا پاکستان کی ایک عمارت ہے بلڈنگ، اس بلڈنگ دی دیواراں، اس بلڈنگ دی پاکستان دے اس بلڈنگ دی جڑیاں دیواراں نے نا انہاں دے تھلے اے کوئی مٹی تے سیمنٹ دے نال کے لگیا کارا نہیں، یہ ساڈے وڈیاں دا خون ہے. ساڈے وڈیاں دی لاشاں دے اوپر پاکستان دی عمارت کیا ہوئی. یہ کہنا کہ کون سنائے اپنی اولاد نو داستان، کیڑی اولاد جڑی ہے پہلا کون پہلا ہر گھر کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ سارے کول موبائل سارے بیمار ہیں سارے، نہ پتر اپنے پیو دی نہ پیو اپنے پتر، ہر بندہ اپنی اپنی تعریف کرے. بہرحال میرے بھائیوں میں ایک گل سنانا چاہتا ہوں، داستان غم سنائی. میرے محبوب پیغمبر بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں. سوڑیو انہاں کی کوئی بھی نہیں چھڑیا، سارے معصوم بچے بھی نہیں چھڑے. میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اینی کر کے میرے پیغمبر دی نظرہ پڑ دی ہے مسجد نبوی سے اندر میں تے میرے آقا میں میرے بہے اینی کر کے اچانک ایک بدلی ظاہر ہوئی ہے، اور اس بدلی نے بھی جو ایک جڑی چمک اٹھی ہے نا
جو بدلی دی چمک اٹھی ہے جڑے میرے آقا دی اکھاں چ آنسو سن میرے آقا مسکران لگ پئے تے میرے آقا نو صحابہ نے عرض کی سونےو ایڈی کی وجہ کیوں مسکرائے ہو اچانک میرے آقا فرماندے نے میرے یارو کیویں بدلی دے وچوں چمک نکلی ہے اینے رونق پا دتی ہر پاسے چمکا دیتا ہے ایک وقت آن لگا کہ میرا اللہ بھی جویں ظلم دی ہنیری رات اے ظلم دی ہنیری رات مٹ جائے گی تے اللہ دے نور اجالا ہر پاسے کر دے گا ہر پاسے روشنیاں ہی روشنیاں نے میرے آقا فرما میرے اپنے یاراں نو تیاری کر لو اساں مکہ مکرمہ تے جانا ہے حملہ آور ہونا ہے اونا ساڈیاں او بنو خدا قبیلے دیاں عورتاں تے نجائز ظلم کیتا ہے معصوم بچیاں دے لاشے تڑپا دتے سفید والا والے انہاں بزرگاں دا بھی حیا نہیں کیتا گلیاں دندریناں دے بھی لاشے تڑپ دے نے گلیاں دندر خون دیاں ندیاں بہ گئیاں نے میرے آقا فرما میرے تیاری کر لو ادھر میرے مصطفیٰ نے تیاری دا آرڈر جاری کر دیتا ہے تے ادھر میرے نبی نے اپنے رب کے ایک دعا کی ہے اللہ سونیا اے میری جڑی تیاری ہے مکہ مکرمہ تے حملہ آور ہوندی میری تیاری دیا خبر مکے دیا لوگاں نو نہ ملن اللہ میرا راہ دی دین دئی میری اطلاع مکے دیا لوگاں تک نہ پہنچن اے تکڑ جوانو دی وجہ کی سی مسلمانوں اے دی وجہ سی کہ میرے آقا نے سن چاہتے کہ مکہ بھی پاک ہے بیت اللہ بھی پاکیزگی دی وجہ تو اس پاک مکے دیا پاک گلیاں دے اندر خون میرے آقا نہیں سن دیکھنا چاہتے اس واسطے تمام کروایا میرے نبی نے اور ایک گل یاد رکھ لیا جے میرے آقا مدینے دے اندر تشریف فرما لے میرے آقا نے فرمایا علی جی سنے فرمایا علی میری گل سن مقداد تو بھی آتا جی محبوب کی میں بھی آتا 3-4 صحابہ میرے آقا اپنے کول بلا لیندے نے میرے آقا فرماتے ہیں روزہ صاحب تے چلے جاؤ اوتے ایک بار عورت ملے گی اوتے کول رکائے مکے دے قریشیاں مکے دے لوگاں دے نام اور رکا لے کے میرے کول مدینے واپس آ جاؤ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں پاک رضی اللہ سلام علی تیری عظمت نو اندازہ توجہ کر جانا روزہ صاحب تے اپنے ساتھیاں لو لے کے پہنچ دے نے جا کے بڑے منل پیغام دیتا بی بی رکا دے دے کون سا رکا کہنے تو کہنی گل میں کرتے ہو بی بی دے دے رکا تیرے کو رکا موجود ہے بی بی نے انکار کر دیتا نہیں میرے کو رکا نہیں تو آنو غلط اطلاع ملی ہے تو ساتھی میں کہہ لگے ہو سکتا ہے اطلاع غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح نہ اطلاع ملی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے پیارے علی کا عقیدہ رضی اللہ تعالی فرمایا میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا سی کہ روزہ صاحب تے بی بی ملے گی یہ جگہ کو ہو سکتی ہے بی بی بھی ہوتے ہو سکتی ہے رکا بھی ایدے کل ہوئے گا مرحال دھمکی دیتی رکا بی بی نے کو مل گیا انہیں اپنے بارہ دی بوت دے وچوں کو رکا بھولیا ہویا مل گیا لے کے مدینہ پاک اندر پہنچ دے رہے میرے آقا کی تو رکا کھلوایا رکا پڑھیا نا تے اس رکے دے تھلے نام لکھیا سی صحابی رسول دا نبی کا راز لی بہت بڑا ملکان کا راز لیگ کرنا تو پتا دی کی صدا ہے بندہ واجب القتل ہوتا ہے ملکہ کا جیڑا راز لی کرتا ہے میرے آقا نے دیکھیا اے ہاتھوں میں نبی بلتا ہے تے کول ہاتھوں میں نبی بلتا بھی بیٹھے رہے تے کم بھی جانے حضرت عمر بن خطاب نے سنیا نام ہاتھوں میں نبی بلتا تھا پسینہ جاری ہے کب کب پیتا رہی ہے حضرت عمر اندر سنیا اجازت دیو میں دن گردن اڑا دیا انہیں گداری کی دیئے ساڑھے نال تے حضرت ہاتھوں میں نبی بلتا ایج کر کے ہاتھ جوڑ لے جنہیں سوڑے ہو میرے اسلام دے شک نہ کریا جے میرے ایمان دے شک نہ کریا جے سوڑے ہو میں تو آٹا میں اللہ دا میں مومن پکا ہوا میرے ایمان اندر کوئی شک نہیں میں کافر بھی نہیں میں منافق بھی نہیں میں خدار بھی نہیں میرے ہاتھ میں ایک ہی کیتا ہے اللہ پتوجہ سوڑے ہو جنہیں بھی تو آنے کے اندر نا مکے جو آئے نے ابو بکر ہو جائے
عمر ہو جائے, عثمان ہو جائے, علی ہو جائے, انہاں دے رشتہ دار جڑے نے اے مکے دے اندر موجود نے. تے اگر انہاں دے رشتہ داراں دے اوتے کسی تے کوئی بندہ سارے مسلماناں جو پکڑ دکڑ کردا ہے نا تے او دا مطلب ہوے گا کہ اوتے رشتہ داراں نوں رشتہ دار بچان واسطے براتی دے لوگ ایک دوسرے دا دفاع کرن واسطے موجود نے. تے جڑی میری اوتھے براتی دے چل ماڑے ماڑے لوگ نے نا کبھی جڑے ہوندے نے کبھی لوگ نے ماڑے ماڑے لوگ نے تے مینوں اے وی کہ جے اوتھے جنگ چھڑ جائے نا تے پھر کم از کم میرے انہاں ماڑیاں تے کمزور لوگاں دا دفاع کرن والے مکے دے لوگ تے موجود ہون گے نا. بس سن لے میرے ذہن چ گل آ گئی مگر میں اسلام دے بارے میری محبت کوئی کم نہیں ہے, امام دے بارے میری محبت کوئی کم نہیں. حضرت عمر آندے نے سن اجازت دیو جی گردن اڑا دیا اینو میں قتل کر دیا مار دیا. تے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اج کر کے نگاہ اٹھایا تے عمر نو دیکھیا تے آقا فرماندے نے عمر یا رسول اللہ کا فرمانے تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے. نکتہ یاد رکھیں دے لوگوں, تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے. یا رسول اللہ تینوں پتہ ہے کون ہے, تھوڑا صحابی ہے سارا ساتھی ہے لیکن نداری کی دیئے. میرے آقا فرمانے اے میرے عمر رب دا اعلان سی ان اللہ قد طلع علی اہل بدر. میرے اللہ نے جدو بدر دی جنگ لڑی تھی تلواراں پیا چل دیا سن جدو تیر پہ برسنے سن تے مومن اپنا سینہ تان کے کافراں دے نال سینہ سپر ہوئے سن. اودوں اللہ نے آسمان تو بدر دی دھرتی تے چاتی مار کے تے انہاں دا جذبات ویکھ کے انہاں دی اسلام تے نبی تے رب واسطے محبتاں ویکھ کے تے انہاں دے وجود تے اوندے زخم ویکھ کے ارشمان رب نے فرما دیتا سی او بدر والےو اج تو بعد کوئی بھی گناہ کرو گے میں رب تواڈے گناہ دی پکڑ نہیں کراں گا. ایڈوانس میں اللہ نے معاف کر دیتا. بولو صحابہ نو اللہ نے کنے معاف کیتا, بولو کنے کیتا, اللہ نے ایڈوانس معاف کر دیتا. تو میرے آقا فرماتے نے عمر جنہاں نو معافیاں رب نے دتیاں نے انہاں نو سزا آمنہ دا لال کی دے سکدا ہے. جنہاں نو سزا اور آج دے دور دے اندر آج دے دور دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے اگر جنہیں ہاتھوں کے نبی بلتا تھی کوئی غلطی چھوٹی سی, بولو یا چھوٹی غلطی سی بہت بڑی غلطی ہے, لیکن میرے آقا نے ہاتھوں پہ نبی بلتا نو سزا دیتی. ایک جملہ فرمایا جنہاں نو ایڈوانس معافیات شمال خدا دے دیتیاں نے انہاں نو سزا محمد کریم دے سکدے. اور ساری زندگی کسی نے تانا بھی نہیں دیتا, مہینہ بھی نہیں ماریا. آج سنی رب دا قرآن آج دے دور کے اندر احد کی جنگ دے لے کے کہ احد کی جنگ جدو لگی اچانک میرے اللہ نے کامیابیاں دیتیاں. صحابہ میدان احد کے اندر جدو کافر چھاڑ کے نس گئے سب میدان میلا ہو گیا. اصل کہانی کا پتہ نہیں ہوتا, صرف ایک چیز درمیان تو لے جاتی ہے. لوگوں کو بدلایا اور لوگوں کو صحابہ کے خلاف نفرت دل کی پیدا کی جاتی. حضرات توجہ کرے صحابہ کافر چھاڑ کے میدان تو نس گئے دفاع ہو گئے. اور اتنے جڑے زخمی سن سارے مسلمانوں نے انہاں زخمیاں نوں اٹھایا جا رہا ہے, جڑے شہید سن انہاں نوں اٹھایا جا رہا ہے, اور جو سامان بکھریا اپنیاں دا اور بیگانیاں دا وہ سامان اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچانک یہ جو غفلت کیا اس وقت انہوں ہتھیار بول نہیں سن, زخمیاں کی برف پٹی. اچانک ایک کافر کی نظر پہلی اس وقت کی کافر نظر پئی, انہیں اپنے ساتھیوں کو کٹھا کر کے دوبارہ حملہ کروایا. اور جو دوبارہ حملہ آیا وہ جو در مسلمانوں کے 70 بڑے بڑے عظیم لوگ وہ شہید ہو گئے اور اس میدان احد کے اندر. اور اس اچانک حملے کی صورت اندر صحابہ میدان جنگ کے وچوں احد وچوں ہاں دائیں بائیں ہو گئے, مان لیا کہ دائیں بائیں ہو گئے, مان لیا کہ وہ بھاگ گئے. لیکن ایمان کا دس وہ بھج کے گئے کتنے, وہ دوڑ کے گئے کتنے. اور سونے ہو میرے سونے مصطفیٰ نے آوازہ دی دیا, لوگ مصطفیٰ کی آواز سن کے دوبارہ میدان احد دیکھا ہے. میرے پیغمبر کو بچان والا کو, میرے پیغمبر کا دفاع کرنے والا. لیکن ساری بات آپ نے وہ جیڑی میں تینوں گل سنا لگا اے چوتھا سپارہ میرے کو
تے سورت آل عمران ہے اور سورت آل عمران دی 152 نمبر آئے تھے. اللہ کی قسم لفظ پہ غور کریا جی. اللہ فرماتا ہے غلطی ہو گئی نہیں, غلطی ہو گئی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بے ایمان تو انو قرآن دی ایت دے سنائے گا احد دے میدان وچ صحابہ دے متعلق رب فرماندے نے وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کیڑے میدان جنگ اندر موجود سن یا کیڑے کوئی دائیں بائیں ہوئے بھی دوبارہ آ گئے 152 نمبر آئے تھے. فرمایا اللہ ذو فضل اللہ بڑے فضل والا ہے علی المومنین کنا تے بولو مومن. اور رب نے فرمایا سارے مومن سن تے جے ایدا کولو کبھی ہو گئی ہے تے مان سبحان خدا نے معاف کر چھڑا. بولو بھائی ایمان 1400 سال گزرن تو بعد جو 1400 سال پہلا سبحان خدا نے قرآن اتار کے معاف کر چھڑیا صحابہ تو کیوں نہیں معاف یاد رکھ جنہاں نوں معاف کرے وہ گھر دے اندر گل ہوئی ہے نا جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی جب وہ خالصہ دے نال لوگ پہ گئے صلح ہو لگی ہے. صلح دے اندر پیو راضی ہو گیا انہیں کہا چلو یار صلح کرو لڑائی چھکی پیا ہے تو منڈا ہٹ پیا اے ابا تیری کی ضرورت ہے تو صلح کر لیں میں کیا ہے یار میں اتنا پیو ہوں اور بیٹھے بھی برادری کے لوگ کا شرم کر تیرا پیو ہے یہ تو تیرے پیو نے صلح کر لی ہے تو کیویں شرم نہیں آؤندی جنہاں نوں عرش والا خدا معاف کیا کرتا ہے کوئی نہ تے اج دے دور تے اللہ تعالی کیا کرنا ہے. بہرحال میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تیاری کر لو حضرات مکہ مدینہ مدینہ منورہ دے وچوں میرے آقا 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے نکلے. کتنے 10,000 میرا کم مکرمہ تو پر ڈیرہ دارندے نے ایدو مرکر حرام کیا جاندہ ہے. مرکر حرام کے اندر میرے آقا نے اپنے ایجانوں کو حکم فرمایا 10 بندیاں کی ٹولیاں بن جانو اور ہر 10 بندیاں کی ٹولی اپنی ذاتی ایک کھانا تیاری کر لئی. اپنا چولہا الگ جلائے گا اپنی اگ الگ جلائے گا. حضرات کو اتنے بڑے میدان دے اندر 10 کی تعداد کی ٹولیاں پر بکریاں ہو جاندیاں نے اور پھر ہر ٹولی اپنی اگ جلاندی ہے. اور ایک رات دا ٹائم سی تے پھر مکے دے لوکاں نے جدوں اپنے چھتاں تے اور پہاڑیاں دی چھوٹیاں تے چڑھ کے دیکھیا او ایڈا بڑا لشکر پورے عرب دے اندر سن نظر نہیں ہوندا. فلاں قبیلہ نہیں. ادھروں ابو سفیان بھی سی. ابو سفیان بھی بڑی لوگ لام تان کرتے نہیں لوگوں جن نے پاکے اے جو عمر دے کلمہ پڑھ لیا رب انہاں تے راضی ہے. انہاں دی پچھلی سابقہ غلطیاں دی سوال نہیں ہے. رب نے سوال کر دی اجازت دی رضی اللہ عنہ. ابو سفیان نکلے آگے کافر ادھر میرے نبی دے چچا جناب عباس نکل دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون نے لوگ ابو سفیان نے پوچھے جناب عباس فرمانے نے ابو سفیان صبر نہیں ہوائی اے مدینیوں میرے پکیجے محمد کا لشکر آیا ہے کہ مکہ مکرمہ تے حملہ آور ہونے والا. جناب عباس نے کیا ہے ابو سفیان ہون ویلا لگدا جا رہا ہے پانی سر کو ٹپدا جا رہا ہے آجا بیٹھ جاؤں میرے آقا کی سواری دے. جناب عباس نے شریف فرما کر ابو سفیان نو بٹھا لیا. جناب عباس نے میرے نبی دے چچا جان نے حضرات میرے نبی دے چچا نے ابو سفیان نو اپنی سواری پہ بٹھا لیا. دوڑے آ رہے ہیں جدو صحابیوں نے دیکھا کہ سواری مصطفیٰ کی رستہ چھڑتے جا رہے رستہ خالی کرتے جا رہے ہیں وہ بھی دوڑے آ رہے ہیں. حضرت عمر کے نظرہ پہ گیا سواری مصطفیٰ کی ہوتے سوار نے جناب عباس نبی پاک دے چچا جان نے اب پچھے کون نے اور دھیان پہ اچھا کافرہ دا سردار مدینے دا مکے دا سردار ابو سفیان. ابو حضرت عمر بن خطاب نے بھی دوڑ ڈانی شروع کر دی تھے. اپنے عباس کرتا دشمن رسول جڑا ہتھی چڑھے جان میں دے مولے دیا شراب کیا صدامہ دینا چاہنا. حضرت عباس نے اگلی ماری سواری تیز ہو گئی جلدی نے ڈالی. میرے پاس نے حضرت ابو سفیان نو اٹھایا تے مصطفیٰ دے قدمہ جو سٹ دیتا ناری اعلان کرتے نے نبی دے
چچا سونےو میں ابو سفیان نو پناہ دے دیتی ہے اعلان کر دو میرے آقا فرما دے میرے صحابہ چونکہ میرے چچا عباس نے ابو سفیان نو پناہ دے دیتی لہذا محمد کریم بھی پناہ دے دیتی تو آنو بھی پناہ تسی بھی ایک پیغام نوٹ کر دو آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان اجے یار تیرے اسلام نے ہوگا ٹائم نہیں آیا اے تیرے دل دے وچوں اے حسد اے بغض اے کینہ دشمنی کدوں نکلے گی کیڑا وقت آئے گا ہائے ہائے ایک کیڑی گل میرے آقا نے فرمائی آقا فرمانے ابو سفیان اینا عرصہ ہو گیا آج تک تو محمد پاک نے سونے ربدیاں قدرتاں دا نظارہ ہی نہیں کر سکیا ابو سفیان اللہ سونے ہو آج تے میں تو آنے ربدیاں قدرتاں دا نظارہ کر کے اپنے دل وچوں 370 دیا محبتاں ختم کر چکے آقا فرماتے ہیں صرف وہ دی محبت نہیں میری محبت بھی اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں سونے ہو پیدا ہو گئی قصہ المختصر میں وہ تھے ابو سفیان میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے ابو سفیان حضرت عباس نے سونے ہو چودھری آدمی ہے وڈیرا سردار مکے جائے جو کو عذاب بھی دے دے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو میرا پیغام سن لو میرا اعلان میں اگلے دن چونکہ صبح حملہ کرنا ہے گیڑا بندہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا اپنے آپ کو بچان نہیں میرا پیغام ہے اپنے یاراں دے صحابیاں اور کچھ بھی نہیں کہا جائے گا ماریا نہیں جائے گا گیڑا بندہ اپنے کردہ کنڈا بند کر لے گا اندر بڑھ جائے گا اور بھی کرو کٹ کے یا دے گھر بڑھ کے نہیں ماریا جائے گا اور جڑا ابو سفیان دے گھر میں داخل ہو جائے گا اور بھی پناہ مل جائے گی اور بھی کچھ نہیں کیا جائے گا حضرت عباس نے کرتے ابو سفیان نو اے عذاب میرے سونے مصطفیٰ نے عطا کر دیتا میرے آقا فرماتے ہیں کسی بچے نو کچھ نہ کیا جائے کسی بزرگ بندے نو کچھ بھی نہ کیا جائے اور کسی عورت نو بھی کچھ نہ کیا جائے اے جے مسلمانہ دا کردار تے اے جے کردار میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چونکہ تو ہمیں میری شروع میں جو بیٹھے تھے اور بنو بکر دی ظلم دی داستان میں سنا چکے انہوں کیونکہ عورتاں بچے بوڑھے جواناں لوگوں نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا لیکن آج باری میرے محمد دی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے آقا مدنی کریم اسلام نے فرمایا نہیں جیڑا تہاڈے سامنے آیا تلوار چک کے مقابلہ لڑائی کر لگا انہوں پھر جو تہاڈا دل کرے کر لیا جی لیکن میں تو محمد دا پیغام دے رہا ہے اینڈ کر کے جا رہے ہیں ایک صحابی حضرت سعد کہنے لگا الیوم یوم الملحمہ اور لوگوں نے بدلے لے اندر ٹائم آ گیا ہے 13 سالہ دور مکی جڑا محمد نے گزریا ابو سفیان تے دیگر لوگاں دے کنا وچ آواز پے گئی جلدی دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے کول حاضر ہو جان سونے تواڈے لوگ ترانہ پہ پڑھتے جا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ آج دے جناب پورے بدلے لے اندر ٹائم آ گیا ہے میرے آقا اسلام کو جو گل سنائی گئی آقا نے مجمع پھر رکا لیا میرے آقا فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ اور آج بدلہ لین دا دن نہیں محمد کریم کی طرف معافیاں دا دن معافیاں دا دن حضرات میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر جو داخل ہوندے مختلف راستے تے بازار سندا اونا سارے بازاراں تے راستے دی ونڈ بنا دے کسے مقام دا سربراہ میرے نبی نے ابو عبیدہ نو بنا دیتا لشکر او دے حوالے تھوڑا جا لشکر میرے پیغمبر نے خالد بن ولید کو دے دیتا حضرت سعد رضی اللہ تعالی حضرت سبحان رضی اللہ تعالی تو ایس بازار جو داخل ہو رہا تو ایس بازار جو پیغام میسج مل گیا حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کچھ لوگوں کا ہویا وہ دے اندر 28 کافر جڑے وہ مارے گئے تے صرف پوری جنگ دے اندر 2 مسلمان شہید ہوئے صرف 2 مسلمان شہید ہوئے اس قدر بچاؤ اور دعا سی میرے سونے مصطفیٰ کریم اسلام دی مکہ فتح ہو گیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوندے ہیں میرے آقا نے سب تو پہنا جا کے حجر اسود کا بوسہ لیا حجر اسود نو چوم لیا میرے نبی نے اللہ دینوں میں نبی توفیق عطا فرمائے جو میں میرے پیغمبر نے اور تو بعد 7 چکر لگائے طواف کیتا میرے نبی نے عمرہ نہیں سی چکے آئے سمجھا
جنگ دے لاتے نال احرام نہیں سپایا صرف طواف کیتا ہے 7 چکر میرے پیغمبر نے لائے نے دروازہ ہاں بھائی عثمان بن طلحہ ادھر آؤ جی یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں سے ہویا بیت اللہ کی چابی دے کول لے آؤ چابی پکڑا دی تھی ہائے ہائے میرے آقا فرماتے ہیں عثمان آج تو 9 سال پہلا بولو کہ نے 9 سال پہلا میری ایک گل تینوں یاد ہے اکھا چل سنے روندہ کہہ لگا سونے میں ساری گلا یاد ہے آقا نے نا مکے چڑھے جائے ایک دن عثمان بن طلحہ بھی کہہ یاد اچاکی دے میرا بھی بیت اللہ کے اندر میرا کالا کوٹھ ہے نا رابطہ کار یہ دے اندر اس شیر دے اندر سارے ہم لوگ کرنے کرنے سب میں یہ دے اندر داخل ہونا چاہنا انہیں کیا نہیں ہو سکتا کہ اس بیت اللہ کے اندر تو داخل ہوئے داخل دی جائے آقا فرماتے عثمان وہ وقت بھی کیسا ہوئے گا کہ جدوں تو چابی آپ اپنی ہتھی محمد تو پکڑائے گا مل کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کل سارا یاد آقا نے چابی نہیں دروازہ بیت اللہ کا کھولیا اندر داخل ہو گئے ہزار جب صحابہ کی میرے پیارے پیغمبر دے نال اندر داخل ہو جاندے نے ایسے کر کے میں نبی دے ہاتھ میں چھڑیے تے پڑھدے جا رہے نے کل جاء الحق وزهق الباطل سن لو کل کہہ دیجیے جا الحق حق آ گیا بولو حق آ گیا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل اللہ فرماتے ہیں کل جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا میرے آقا ایڈ کر کے اللہ دے سامنے چھڑی کیتی ہے قرآن دی ایت پڑھی ہے چھڑی مارن دی لوڑ نہیں پئی اپنے آپ ڈگ دا میرے نبی دے قدماں وچ چور چور ہو جاندا ہے اے منات بھی ہویا حبل بھی ہویا عزا بھی ہویا اے 360 بت واری واری میرے نبی دے قدماں وچ ڈگ دے نے تے چور چور ہو رہے نے میرے آقا پڑھ رہے نے کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل میرے آقا بار بار کہہ رہے ہیں حق آ گیا اور جو حق کتوں آیا مدینے کتوں آیا مدینے حق آیا اور مدینے حق 10,000 دی تعداد جو مصطفیٰ دی کمان وچ آیا مصطفیٰ دی نگرانی چ آیا ہے 10,000 کا لشکر میرے سونے محمد مصطفیٰ کا آقا فرماتے ہیں کل جاء الحق یہ حق آ گیا حق آ گیا اس حق کی صورت وچ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے حق کی صورت وچ میرا ابو بکر آ گیا حق کی صورت اندر میرے نال میرا عمر آ گیا حق کی صورت اندر میرے نال میرا عثمان آ گیا حق کی صورت اندر میرے نال میرا پیارا علی آ گیا حق کی صورت اندر میرا بلال آ گیا طلحہ آ گیا زبیر آ گیا 10,000 کی تعداد اندر میرا آقا فرمایا چلو کچرا سارا صاف کرو کچرا سارا صاف ہو گیا سیرت اندر کتاب مل گیا اینڈ کر کے ایک پاسے نا بیت اللہ کے دروازے میرے آقا نے اپنا اینڈ ہاتھ پایا 5 کھڑوتے ایک دروازے دے کر کے اینڈ میرے آقا کھلوتے ہیں تشریف فرما لیں تے سہرے کعبہ دے اندر کافر نے ہائے سر بھی چکے نے تے نظراں بھی چکیاں نے تے جنہاں کیاں توڑا دے سریے سنڈا اج وہ بھی چکے ہوئے نظر آ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں بولو کی خیال ہے تہاڈا میرے بارے تے ہمیں انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی بڑا چنگا تے سخی تیرا ابا بھی بڑا چنگا تے سخی تیرا دادا پردادا بھی بڑا چنگا تے بڑا سخی ہے اسی تیرے کول معافیاں دی امیداں کرنے ہاں آقا فرماتے ہیں اس حالت اندر کہ جو مینوں پتہ ہے مکے کے اندر میرے بلال نال بھی ہویا مینوں سارا یاد ہے جو تانوں بھی یاد ہے اس مکہ مکرمہ کے اندر جو میری صحابیہ زمیانہ دی اکھاں کر دتیاں گئیاں مینوں سارا کچھ یاد ہے جو اس مکے دی سرزمین اندر میری سمیہ کے 2 ٹکڑے وجود کر دیتے گئے مینوں سارا یاد ہے جو میرے خباب نو اگ دیاں باندیاں اگاں دے کوریاں تے لٹایا گیا مینوں سارا یاد ہے جو میرے بلال نو اینا مکے دیا گلیاں دے در گسیٹیا گیا تے گھوڑے برسائے گئے مینوں سارا یاد ہے مینوں یاد ہے میرے گلے دے در بھی کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے مینوں یاد ہے مینوں مندا تے گالیاں بولیاں گئیاں مینوں سارا کچھ یاد ہے سجدے دی حالت اندر میرے تے اگڑیاں رکھیاں گئیاں میں محمد کو یاد ہے مینوں پتھر مار کے لہو لہان کیتا گیا مینوں یاد ہے اللہ
اکبر کبیرہ میری بیوی سیدہ فاطمہ دی امی جان میرا سیدہ خدیجہ کبریٰ تے جو ظلم ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں میں کو ایک بات یاد ہے لیکن چونکہ تو سر رحم دی اپیل کی دیئے نا کہ میں بھی اج تو انو ماریا تے میرے تے تو آنے جو فرق کی ہوئے گا آقا فرماتے ہیں لا تسریبا علیکم اليوم جاؤ محمد تو انو معافیاں دا اعلان کر دائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھرنانے والا میرے سونے مدنی کریم علیہ السلام نے معافیاں دے اعلان کر دیتے نا معافیاں دے اعلان کر دیتے میرے آقا فرماتے ہیں بلال جی یا رسول اللہ بیت اللہ کی چھت دے عام حالات اندر چڑھنا جائز نہیں سوائے مجبوری تو لیکن آج میں محمد اعلان کر رہا ہوں چڑھ بیت اللہ کی چھت دے کہ جیڑے رب دے نام دے دل مارا پہ دیا سن لوگ نام نہیں سننا لیان دن دے آج او سر رب دا نام را اونچا کر کے لین را سینہ تاؤں کے لین اللہ اکبر کبیرہ حبش آئی شان دکلہ آخری بات وجہ حبش آئی شان دکلہ حبش آئی شان دکلہ دولیا نہیں ایمان دکلہ کعبے اوپر رضان دکلہ آگا پوچھ دے جنت دے اندر اے ٹردہ کونے ہور بیا بیدارے ٹردہ زمین ہوتے جنتاں میں جو شور بیا میں بلال نے آسان کہہ دی تھی نغمہ توحیدی گونجیا کجیا پھیلیا ہر پاسے اللہ نے شرک مکا دیتا جڑی میں آخری گل کرنا چاہتا سا اس سارا کرمدبات میرے نبی نے فتح دی صورت اندر کامیابی دی صورت اندر میرے آقا نے 8 رکعتاں پڑھیاں نے سجدہ شکرانہ پورے پاکستان اندر کون ہے ظالموں نے تو انہوں رب نے پاکستان دے دیتا ہے کہ کھلواٹ نہ کرو یہ تو 14 اگست منانی ہے وضو کرو سجدہ کرو رب کے تے جڑیاں کمیاں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے ساڈا پاکستان لٹیا جا رہا ہے رب کولوں معافیا منگیے یا اللہ غلطیاں ساڈیاں نے کہ ساڈے تے اج تک 75 سال ہو گئے نے اللہ ساڈے تے ظالم ہی مسلط ہوئے نے تے غلطیاں ساڈیاں نے انہاں ظالماں نوں ووٹ بھی تے اسی دیندے رہے ہیں یا اللہ نے معاف کر دے جو دل کردا پاوے سونے دے بھی بن کے آ جان بڑی غلط گل ہے میں نہیں منتا اس گل لوگ کہتے ہیں ووٹ قوم کی امانت ہے دیندے کیوں اور جے ووٹ قوم دی امانت ہے نا مینوں نہیں پتا کہ تواڈے تے کیڑا بندہ سیاسی ہے اور تاریخ پاک دے بارے کی سوچ کسے دی ہوتی ہے لیکن میں کہنا ذرا سارے مل توجہ مارو نظر مارو کہ جنوں تساں اپنی ووٹ دی صورت امانت دینی ہے کہ آپ خود بھی امانت دار خود بھی امانت دار اسی پتہ کیا نے اب ووٹ کیوں دینا ہے تو تک سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے ووٹ کو دینا ہے جڑا کل کو ساڈے تھانے گل کر سکے نا وہ کچہری جا کے گل کر سکے نا ساڈی پہلے دن تو سوچ ہی ہو رہی ہے کہ جنہیں ساڈا منڈا تھانے بچا کے نہیں لے کے ہونا ووٹ ایسے شریف بندے دینے کی لوڑ ایسے شریف بندے ووٹ نہیں دینا جنہیں جا کے تھانے دار سامنے گل نہیں کرنی ہاں ووٹ اس بندے دیا گے جہاں سب تو بڑا لچا لچا ہے برباد کا یاش ہو پہلا تو بولتا تواڈے کول ووٹ دی طاقت ہے دیکھو سنبھالو ذرا اپنے آپ بہرحال کسی ایماندار بندے نوں دیکھو رب کو معافیا منگو 14 اگست پہ ہوتی ہے نوجوانوں اپنے موٹر سائیکلاں دیا پینسریاں کی سلنسر خدا دا واسطہ دے سلنسر لا اتاریا نے پینسریاں لے دے آیا خدا دا واسطہ دے باجے نہ بجایا دے خدا دی قسم تواڈے واجے اے عام حالت نہیں وجدے میں کہ ہم کر چکیاں اے تواڈے ساڈیاں او لکھاں دی تعداد جڑیاں شہادتاں ہوئیاں نے نا ساڈیاں انہاں ماواں دیاں لاشاں تے تسی مذاق اڑا رہے ہو ساڈیاں بزرگاں دیاں لاشاں تے تسی مذاق اڑا رہے ہو انہاں بچیاں دیاں لاشاں دا مذاق اڑا رہے ہو اے جی سمجھو کہ میت پئی ہے تے تسی پھر ڈھول پہ بجا دے ہو باجے پہ بجا دے ہو خدا دا واسطہ خدا دا اور پالیو اور بابیو اپنے نوجوان بچیاں کو بنا کرو خدا دا واسطہ روکو اپنے بچے سمجھاؤ
کہڑے پاسے پہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو جو رب نے نعمت اسلام کی صورت میں عطا کی تھی اللہ کا شکر ہے لیکن کم از کم قدر دے کریے نعمت اللہ نے پاکستان کی صورت میں سانو عطا کی تھی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کا شکر ہے کہ سانو پاکستان عطا کی ہے لیکن یہ کہ کم از کم دیکھو تسی غور تے کرو یا سارا اسلام محفوظ ہے سارا پاکستان محفوظ ہے سارے ہاتھ پہ آ رہے ہیں اللہ کریم سانو سمجھ سمجھا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا